نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج والعمرۃ ینفیان الذنوب والفقر وقال فی حدیث آخر الحج والعمرۃ لیس جزاؤہما الا الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حج اور عمرہ کی جزا، ثواب، اجر جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بہت بڑی بشارت اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور بار بار حج اور عمرے کی عبادتیں نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ چند دنوں کے بعد اسلامی سال کا 12واں مہینہ تشریف لا رہا ہے اور ذو الحجہ کا یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حاجیوں اور غیر حاجیوں سب کے لیے نیکیوں کی بہاریں رکھی ہیں، نیکیوں کے مواقع رکھے ہیں، نیکیوں کا موسم رکھا ہے، لوٹ سیل رکھی ہے۔ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر ذو الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی بڑائیاں، کبریائیاں، عظمتیں، رفعتیں، شان بیان کرنے کا موقع ہے، ساعتیں ہیں، لمحات ہیں۔ ان میں تکبیرات سب سے زیادہ پکارتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تسبیحات، تکبیرات اور حمد و ثناء کے مبارک الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ہم جب حجۃ الوداع میں شرکت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو من المحلل، من الملبی، من المکبر، ہم میں مختلف تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، ثناء، حمد بیان کرنے والے حجاج تھے۔ کوئی لبیک پکار رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ پکار رہے تھے اور بہت سے حجاج تکبیرات پکار رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور بہت سارے حجاج لا الہ الا اللہ کی تسبیحات اور ورد بیان کر رہے تھے۔
تو غرضے کی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی جناب میں، اس کی درگاہ میں جو بھی کلمات احادیث سے ثابت شدہ کلمات کی صورت میں انسان پکارے تو رب انہیں قبول فرماتا ہے. وہ ذرہ برابر کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا بادشاہ نہیں ہے. ایک کے 10 اجر دینے والا اور 10 سے بڑھا کر 70 گنا زیادہ اجر دینے والا اور خلوص کے مطابق 70 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا بادشاہ ہے. ہمارے خلوص کے مطابق اجر بڑھاتا چلا جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اور بھی اجر و ثواب کو بڑا چڑھا کر عطا کرنے والا بادشاہ ہے. ہم عمل کرنے والے بنیں، ہم عظمتیں بیان کرنے والے بنیں، ہم تعظیم و رفعت شان اور ثنا حمد بیان کرنے والے بنیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل کو قبول و منظور فرمائے گا. تو غیر حجاج کے لیے 1 ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک روزہ رکھنے کا بھی بڑا اجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور اگر 9 کے 9 دن روزے نہ رکھ سکا کوئی تو کم از کم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے. 9 ذو الحجہ کا روزہ، ایک دن کا روزہ 2 سال کی خطاؤں، معصیتوں اور گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. قیمت تھوڑی ہے اور محنت تھوڑی ہے، لیکن اجر اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کی صورت میں عطا فرماتا ہے. تو کتنی لوٹ سیل ہے. ان ایام کو ہم عمل کے بغیر نہ گزاریں، اور یہ عظیم مہمان ہے. اس کی تکریم، تعظیم، توقیر جتنی ہم کر سکیں کریں. اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے اور بڑا اجر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایام کے فضائل سے اور مقام و مرتبے سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے. قرآن کریم میں والفجر ولیال عشر فرما کر ان دنوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. اور قسم ان دنوں کی اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ ان ایام کی بڑی قدر ہے، بڑی تعظیم ہے، بڑا احترام ہے. اور ان ایام میں جو بھی عبادت کی جائے، تسبیحات کی صورت میں، تکبیرات کی صورت میں، تمجیدات کی صورت میں، دعا تسبیح کی صورت میں، صدقات خیرات کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالی ان دنوں میں کی ہوئی عبادت کو شہادت کے مرتبے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. ہاں وہ شہید جو جان اور مال دونوں لے کے گیا تھا اور نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، اس شہید کے شہادت اور اجر کو تو نہیں پہنچے گا، لیکن جس نے صرف جان پیش کی تھی اس شہید کی شہادت سے بڑھ کر ان 10 ایام میں کی ہوئی عبادت کا اجر اللہ زیادہ عطا فرمائے گا. اس لیے ہمیں ان ایام میں کوشش کر کے فضولیات میں وقت گزارنے کے بجائے اور خوش گپیوں میں وقت گزارنے کے بجائے اور فضول وقت ضائع کرنے کے بجائے، غیبت کرتے رہنے کے بجائے، لوگوں کی غلطیاں زبان پر لا کر خود کو گناہگار کرنے کے بجائے رب کے حضور عبادت کرتے ہوئے اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ان دنوں کو، لمحات کو، اوقات کو، ساعتوں کو ہم گزاریں گے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی
ہمیں نیکیاں لوٹنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.